ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ضیوف الرحمان خصوصی ٹرانسمیشن حج کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، خطیب اہل سنت ہیں اور قائم مقام امیر تھے، اب دوبارہ سے نائب صدر ہو گئے ہیں، کیونکہ جب صدر صاحب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ قائم مقام امیر ہو جاتے ہیں. نائب امیر ہیں جماعت اہل سنت سندھ، بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے. کافی دنوں کے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کو دیکھتے ایک تازگی کا احساس خود بخود وجود کے اندر بیدار ہو جاتا ہے. علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب سے پہلے تو حرمین شریفین کی یاد کے ساتھ جی، حرمین شریفین سے جو لوگوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے وہ امانت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور اتنی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا جب ملتا ہے تو آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے الحمدللہ دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی فرمائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور تشریف فرمائے ساتھ ہی ساتھ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا وقفے میں بھی ہمارے ساتھ تھے خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. شکریہ. ناظرین کرام، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دو کالز تو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، لیکن ایک سوال بڑا دلچسپ آیا ہوا ہے اور علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے سوال بھی کروں گا اور لوگوں نے پوچھا ہے. لیکن پہلے میں کالز کی طرف بڑھتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہاولپور سے سہیل خاکمانی بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ایک تو حج کی جو بیسک ارکان ہیں، فرائض ہیں، وہ تھوڑا سا بتائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت حج اکبر آتا ہے جمعہ کے دن جی اور 2 خطبے دیے جاتے ہیں، جی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو دوسرا پہلا خطبہ اور حج کا اور پھر دوسرا خطبہ جمعے کا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا حکومت پر عائد آ جاتی ہے، جو حکومت گر جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی تشریح کر دیجیے گا، کیا ایسا یہ ہے کہ نہیں ہے اسلامی نقطۂ اچھا، نگاہ؟ خطبوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں گے، ویسے بتا دیں گے خطبوں کے بارے میں بھی آپ کو کلیئر کرا دیتے ہیں ابھی. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، حکومت گر جاتی ہے کہ نہیں گرتی، یہ بھی بالکل شامل کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی، تو میرا سوال ہے کہ مطلب جب حاجی آتے ہیں بندرگاہ پہ، جی جی ٹھیک ہے، انہیں لوگ ملتے ہیں اور ان سے گلے ملتے ہیں اور پھول ان پہ نشاور کرتے ہیں اور ان کے لیے مطلب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آ کے ہم لوگوں کا کھانا کریں اور اس طرح کریں. بہت سے لوگ ان پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ بھائی حج کر کے آئے ہیں اور ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور ایسے نہیں کیا. تو یہ شرعی لحاظ سے یعنی اس کا کیا حکم ہے؟ وہ خود کہتے ہیں جو حج کر کے آئے کہ ہمیں کھانا نہیں کھلایا. لوگ خود کہتے ہیں. اور نہیں، جو حج کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں. نہیں حاجی صاحب نہیں کہتے. حاجی لوگ تو آتے ہیں حج کر کے، لیکن جو لوگ ملنے جاتے ہیں نا وہ بعد میں اپنے ہی گھروں میں جا کے کہ دیکھو بھائی حج کر کے آیا، اب اس پہ فرض تھا کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاتا پیٹ بھر کے، لیکن اسے نہیں کھلایا. یہ بہت سے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں. دوسرا مجھے یہ ہے کہ مطلب میری یہ پرسنل سوال ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کے بہت کلیش رہتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن بغیر کسی وجہ کے مطلب اتنا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو پلیز اس کے لیے مفتی صاحب سے ضرور کچھ پوچھ کے بتائیے گا، کیونکہ آپ کا وہ رمضان المبارک میں بھی پروگرام تھا، بہت اچھا، میں دیکھتی رہی، تب بھی کال کرتی رہی، کال نہیں ہوئی تھی. جی ضرور پوچھتے ہیں، بالکل پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سوالات آگے ہیں، لیکن ایک سوال علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو جانوروں کے نام رکھ دیے گئے ہیں، گجنی، چلبل پانڈے، باڈی گارڈ، یہ جانوروں کے نام ہیں اور آپ کو پتہ ہے سارے اداکاروں پر اور ان پر. اب یہ تو قربانی کے جانور ہیں اور باقاعدہ بڑے ٹیلی ویژن پر ان کے دکھائے جاتے ہیں کہ گجنی آ گیا ہے مارکیٹ میں 8 لاکھ اس کی مالیت، اس کی قیمت ہے، گائے کی، بیل کی ہے، جو بھی ہے، اور چلبل پانڈے کی قیمت 10 لاکھ ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں؟ مجھے اجازت دی ہے، وہ تو آپ کا کمال اور ان کا جمال ہم نشی کا اثر کرے مجھ پہ. تو حقیقت یہ ہے کہ قربانی کے جانور ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے. جانوروں کے نام رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. سرکار کی سواریوں کے نام خطبہ دیا وہاں پہ. اور یہاں تک کہ جو قربانی کے جانوروں سے محبت کرتا ہے، ان کو سجاتا ہے، قربان گاہ تک محبت سے لے جاتا ہے. اطلاقی خصوصی اس آیت کا تو قربانی کے جانوروں ہی کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا دل مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ کے سوال کے میں دو حصے بناتا ہوں کہ نام رکھنا تو چاہیے، محبت بھی کرنا چاہیے، سجانا بھی چاہیے، لیکن نام اچھے رکھنا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غیر خدا اللہ کا نام جانور پہ نہ لو، تو ہم کہتے ہیں کہ جانور کو اللہ کے نام سے پکارو گے، ہمیشہ غیر اللہ کے نام سے پکارو گے۔ راجا رانی رکھیے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دراز گوشت کا نام تبدیل بھی کروایا۔ سرکار تو اللہ اکبر رسول کائنات ہیں، رسول الخلق کافہ، ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ تو ایک جگہ دراز گوشت کھڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت عقیدت سے دیکھا، سر جھکائے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس سے نام پوچھا، اس سے نام بتایا۔ حضور نے کہا نہیں، یہ تمہارا یہ نام نہیں، تمہارا یہ نام ہونا چاہیے۔ تو نام بھی تو رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اب اس پر کافرانہ نام رکھے جائیں، اداکاروں کے نام رکھے جائیں، یہ تو اس شاعر کی توہین ہے۔ قربانی تو تقرب کا ذریعہ ہے نا، تو تقرب کیسے حاصل کریں گے یہ برے نام رکھ کر؟ یہ جو تقرب میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو قریب ہونا چاہتا ہے، اور ایک وہ جس سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور ایک وہ چیز جو وسیلہ بنتی ہے قربت کا۔ تو جو چیز وسیلہ بنتی ہے قربت کا، وہ تو ذات نہیں ہوتی جس کی قربت چاہتے ہیں، لیکن اس وسیلے کو اتنا ہی مقدس و پاک و صاف ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی قربت نصیب ہو جائے۔ یہاں تو معبود کی قربت، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو اچھے نام رکھیں اور ان کی تشہیر بھی اس طرح نہ کریں۔ اور جہاں تک بہت قیمتی جانوروں کو ریاکاری تک دکھانا تو اور بات ہے، لیکن خود اپنی خوشی سے بہترین جانور لا کر ذبح کرنا، اپنی استطاعت کے لحاظ سے ذبح کرنا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو فقہی مسائل کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو حج کا سفر ہے نا، یہ محبتوں کا نسبتوں کا سفر ہے۔ یہ بندگی کا اگر عریضہ ہے تو یہ مظہر عشق کا فریضہ ہے، یہ بہت دیوانگی کا سفر ہے۔ اگر یہ رکن حج کا نہ ہوتا نا، اللہ اکبر، تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کبھی یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام زور سے پکارا جائے۔ اپنے گھر تمہارا جی چاہے مجھ سے ملنے کو، تو مجازن اس نے ایک گھر کو اپنا گھر کا فرما دیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہو تو اس گھر کے پاس آنا، ایسا ہے جیسے میرے دروازے پہ کھڑے ہو۔ یہ عرفات میں آج جو قیام اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی عظیم وحدت ہے، اور ہر شخص تنہا اپنے رب کے حضور حاضر ہے۔ وہ جو فرمائے کہ مناسک، اور یہ ارینا مناسک ہے نا، وتب علینا انک التواب الرحیم، صرف حج کے مناسک ہی نہ سیکھیے، اس دعا میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ یعنی وہ مناسک تو آپ ظاہر ادا کیجئے، کیونکہ مثال کے بغیر مثال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مظاہر ہیں، جو تمثیلات ہیں، لیکن اندر ایک روحانی سفر ہے جو بندے کو رب سے قریب کر رہا ہے۔ بندہ اگر مال سے محبت کر رہا ہے تو مال تقسیم کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے تو گھر چھوڑتا ہے، ذی قارب کو زینت، ہر چیز چھوڑ کر رب کی رضا چاہتا ہے۔ تو حضرت یہ سارا سفر ہے جس میں اتنے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، بیان کیے، تو اپنی جگہ ہے اس کے۔ اور یہ پھر ایک بات یہ ہے کہ کتنی بھی محبت اور عشق ہو جائے، اللہ اکبر، محبت مقامات، کبھی مقامات سے گزر کر محبت ہوتی ہے، کبھی محبت مقامات سے گزارتی ہے، لیکن مقامات سے گزر کر کبھی مقامات سے گزر کر محبت ہوتی ہے، اور کبھی محبت مقامات سے گزارتی ہے۔ لیکن دیکھیے حج کا سفر بتاتا ہے کہ مقامات کا اور اوقات کا تعین تمہیں بتائے گا کہ تم حد سے کہیں نہ گزر جانا۔ اللہ اکبر، مقام کے بھی حدود ہیں، اوقات کے بھی حدود ہیں، اللہ اکبر، مناسک کے بھی میری واجبات اور اس کے تقدیم و تاخیر، اور پھر ساری محبت اور عشق کے باوجود شریعت غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ شاہ صاحب نے گفتگو کی، قرآن میں واضح ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کے نسبت کسی ایسے لفظ سے کر دی جائے جو نہ تو اخلاق قبول کرے نہ دین قبول کرے، اور جو خدا کے باغی ہوں ان سے نسبت۔ جی ہاں، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ گستاخی ہے، ان کو احساس نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، اور اس گستاخی سے ان کو بجائے کسی فائدے کے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اتنے گناہگار ہوں گے کہ انہیں احساس نہیں، تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔